نسأل الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اہلا کہ وہ علم حاصل کرنے میں ہماری خاص مدد فرمائے اور ہمیشہ علم کے راستے کا مسافر بنائے رکھے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کھول دے، آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Rabbi zidni ilma.
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. My Allah, increase me in knowledge. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ grant me the understanding of دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ has his own people among mankind. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی مدد سے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. آیت نمبر 52 سورۃ الانفال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کدابی جیسی حالت تھی، لائک دا وے آل فرعون آل فرعون کی، آف پیپل آف فرعون، والذین اور ان کی جو، اینڈ دوز ہو من قبلہم ان سے پہلے تھے، ور فرام بفور دیم، کفرو انہوں نے کفر کیا، دے ڈسبلیوڈ بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ان دا سائنز آف اللہ، فأخذہم سو سیزڈ them پھر پکڑ لیا انہیں، اللہ نے، بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، for their sins نعوذ باللہ. انا بے شک انڈیڈ اللہ قوی بہت قوت والا ہے، is all strong شدید سخت، and severe العقاب سزا والا ہے، in the penalty. اللہم انا نعوذ بک منک. ذالک یہ، دیٹ بِأَنَّ بوجہ اس کے کہ، is because اللہ لم نہیں، not یکو ہے وہ، is مغیرن تبدیل کرنے والا، one who changes اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تغیر، مغیرن تبدیل کرنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، a favor، انعمہا اس نے انعام کیا ہو جس سے، which he had bestowed، علی قوم کسی قوم پر، on a people، حتیٰ یہاں تک کہ until یغیرو وہ تبدیل کر دیں، they change ما اسے جو، what بانفسہم ان کے نفسوں میں ہے، is in themselves، وَأَنَّ اور بے شک، and indeed اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، is all hearing، علیم خوب جاننے والا ہے، all knowing. کذبو سوری کدابی لائک دا وے جیسی حالت تھی، آل فرعون آل فرعون کی، آف پیپل آف فرعون، من قبلہم ان سے، والذین اور ان کی جو، اینڈ دوز ہو من قبلہم ان سے پہلے تھے، ور فرام بفور دیم، کذبو انہوں نے جھٹلایا، دے ڈینائڈ بآیات آیات کو، the signs ربہم اپنے رب کی، of their Lord، فأہلکناہم تو ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، so we destroyed them بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، for their sins، وأغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے،
and we drowned آل فرعون آل فرعون کو the people of فرعون وکلن اور سب کے سب and they all کانو تھے وہ ور ظالمین ظالم wrong doers. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جی آئیے اس کو ہم با محاورہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے آج ہم انشاءاللہ گروپ 1 کی پریٹی گرل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پیاری سی آواز میں ہمیں انشاءاللہ با محاورہ اس کا پڑھیں. جی عائشہ صدیقی. جی عائشہ. ان کی حالت وہی تھی جیسی آل فرعون اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے جنہوں نے اللہ کی آیات. جی عائشہ آپ نے کیا کمپلیٹ کر لی ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. جی باجی. اوکے شاید نیٹ کا کچھ ایشو ہوگا. چلیں نیہا آپ اس آیت کو دوبارہ پڑھیے بیٹا ایک دفعہ. یہ اس لیے ہوا کہ یہاں سے نا یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کسی بھی نعمت کو ہرگز. جی آیت نمبر 52 دوبارہ پڑھیے. ان کی حالت وہی تھی جیسے آل فرعون اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے جنہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. بے شک اللہ بہت قوت والا سخت سزا دینے والا ہے. شاباش بارک اللہ. جی توبہ نیکسٹ آیت آپ پڑھیے. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کسی بھی نعمت کو ہرگز تبدیل کرنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو جب تک کہ وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے شاباش. گروپ 1 میں ہمارے ساتھ کوئی انگلش ریڈر ہے جو انگلش میں لرن کرتا ہو تو اپنا ہینڈ ریز کر لیں. اوکے چلیں پھر ہم ثنا کو موقع دیتے ہیں. جی ثنا احمد آپ انشاءاللہ ہمیں لاسٹ آیت انگلش میں پڑھ دیجیے. Theirs is like the custom of the people of Pharaoh and of those before them. They denied the signs of their Lord, so we destroyed them for their sins. And we drowned the people of Pharaoh, and all of them were wrongdoers. بارک اللہ. آپ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے. اب آئیے انشاءاللہ ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ علی ما منح واعطى والحمد للہ علی ما عافى وابتلى حمدا يكون ارض الحمد له واحب الحمد الیہ وافضل الحمد عنده. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس پر جو اس نے عطا کیا اور عنایت فرمایا. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس بات پر جو اس نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی اور اس پر بھی اللہ کی حمد ہے جو اس نے آزمائش میں مبتلا کیا. ایسی حمد جو تمام قسم کی حمد سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہو اور تمام قسم کی حمد سے زیادہ اسے محبوب ہو اور اس کے نزدیک تمام قسم کی حمد سے زیادہ افضل ہو. آج ہم شروع کریں گے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 52 سے تفسیر. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ان کی حالت آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہوئی جو ان سے پہلے تھے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. بے شک اللہ بہت قوت والا سخت سزا دینے والا ہے. پچھلی آیات میں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے کفار کے برے انجام کا ذکر ہوا اور موت کے وقت ان پر جو سختی آئی اس کا ذکر تھا. آیت 50 میں
وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفر کرنے والی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ اور ہر دور میں یہی طریقہ رہا ہے۔ بدر کے دن مشرکین کی جو پکڑ ہوئی یہ دراصل اللہ کے اس قانون کے تحت ہوئی جو پچھلی قوموں میں بھی جاری ہوا، یعنی سابقہ قوموں میں بھی سرکش لوگوں کو سزا دینے میں اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے، جیسا کہ فرعون اور اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اس کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ اور اللہ طاقتور ہے، جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم۔ دأب کہتے ہیں لگاتار کسی کام میں لگا رہنا اور مشقت برداشت کرنا، عادت، ہمیشہ ایک حالت پہ رہنا۔ اور آل فرعون سے مراد یا خاندان والے ہوتے ہیں یا اس کے فالوورز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کے فالوورز مراد ہیں، کیونکہ خاندان میں تو آپ جانتے ہیں کہ فرعون کا بیٹا نہیں تھا، تو اس لیے اس کی وائف نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی تھی جس کی کنگھی کر رہی تھی ایک عورت، اور اس نے کنگھی گری تو بسم اللہ پڑھی، تو اس نے کہا کیا تم نے میرے والد کا نام لیا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو اللہ کا نام لیا ہے۔ تو اس پر پھر اس عورت کو سزا دی گئی تھی۔ بہرحال تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹی کسی اور فرعون کی ہے، کسی اور فرعون کا وہ ذکر ہے، اور یہ اور فرعون ہے، کیونکہ یہ پوری ڈائنیسٹی تھی، یعنی کہ جتنے بھی بادشاہ اس ڈائنیسٹی میں گزرے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے قیصر ہے، کسریٰ ہے، قوم تبا کا اسی طرح۔ تو آل فرعون سے یہاں مراد صرف اس کے گھر والے نہیں، اگر حضرت آسیہ لیا جائے تو، کیونکہ آل سے مراد اہل بھی ہوتا ہے، یعنی ازواج بھی ہوتی، یعنی آل 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے مختلف جگہوں پر۔ آل سے مراد گھر والے یعنی بیوی بچے، یا آل سے مراد اہل، جیسے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے اپنے اہل کو لے کر، یعنی ان کی بیوی اس میں آئی، اور پھر آل سے مراد فالوورز۔ تو یہاں فالوورز مراد ہیں، جو اس کے پیچھے سارے کہاں گئے تھے؟ بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے۔ تو وہ کون کون گئے تھے؟ صرف گھر والے تو نہیں گئے تھے، پوری قوم گئی تھی، یعنی ان کو وہاں پر عذاب آیا۔ تو اسی طرح والذین من قبلہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد اور سمود وغیرہ۔ تو مراد یہ ہے کہ ان مشرکین کی عادت یا حال اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے میں اسی طرح ہے جس طرح فرعون اور اس سے پہلے دیگر منکرین کی عادت یا حال تھا، یعنی پہلے زمانے کے جو منکرین تھے ان کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن پھر فرعون کو یہاں خاص کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ ان سب سے بڑا ہوا تھا، کس میں؟ سرکشی میں۔ ویری گڈ۔ اس کے اندر ان سب سے زیادہ غرور اور تکبر تھا، اور وہ سب سے زیادہ اپنی قوم کو حقیر سمجھتا تھا، ان کو ذلیل کرتا تھا، اور کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو اس نے کیا تھا، کیا؟ انا ربکم الاعلی۔ تو اس لیے خصوصاً فرعون کا ذکر کیا گیا۔ ان سب کا حال کیا تھا؟ کفروا بآیات اللہ، ان سب نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نافرمانی کی، سرکشی پہ اتر آئے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے بسبب یا عوض پکڑ لیا۔ با یا سببیہ ہے یا عوض کے لیے ہے، یعنی اس کے مقابلے میں، یعنی جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کفر اور ان کے اللہ کے حکم سے فسق اختیار کرنے کی وجہ سے سزا دی، بذنوبہم۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ با ملابست کی بھی ہو سکتی، با کے کئی معنی ہیں نا۔ ملابست کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ملبس تھے، لباس پہنا ہوا تھا انہوں نے، یعنی اللہ نے ان کو پکڑ لیا جبکہ وہ اپنے گناہوں میں ملوث تھے، انہوں نے اپنے گناہوں سے کنارہ کشی نہیں کی، توبہ نہیں کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کمال عدل کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسے ہی نہیں پکڑ لیا، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ان کو، ٹھیک ہے۔ اور مشرکین مکہ کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا گیا۔ تو آل فرعون بہت نعمتوں میں تھے، ترقی یافتہ قوم تھے، لیکن گناہوں میں بھی اتنے ہی آگے تھے، تو ان سے نعمتیں پھر چھین لی گئی، نعمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ ان کے باغات، چشمے، کھیت، خزانے، آرام دہ گھر، نفیس کھانے، بڑی بڑی عمارتیں، کوئی چیز کام نہیں آئی۔
سورۃ العنکبوت میں یہ موضوع بہت تفصیل سے آتا ہے. آیت نمبر 38 سے 40 میں وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا اور یقیناً ان کے گھروں سے ان کی ہلاکت تم پہ واضح ہو گئی، یا ان کے گھروں سے ان کا رہن سہن واضح ہو گیا تم پر. مسئلہ کیا تھا؟ وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے. فصدہم عن السبیل، تو انہیں اللہ کے راستے سے اس نے روک دیا تھا. وکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی تھی، بڑے عقل مند لوگ تھے، لیکن ان کی عقل دین کے معاملے میں کام نہیں کرتی تھی. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ انتہائی ذہین، بڑے قابل، بڑے سمجھدار، دنیا میں بہت ترقی کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دین کی چھوٹی سی بات ان کو سمجھ نہیں آتی اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں. تو پھر انسان کی دنیا اس کو بچانے کے کام نہیں آتی. یعنی اگر کسی کے پاس دنیا کا سب کچھ بھی ہے، جیسے فرعون کی قوم کے پاس تھا، لیکن رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی ایسی شامت آئی کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. تو ان قوموں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور پھر فرمایا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور یقیناً موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وہ کہیں بھاگ کے نکل نہیں سکتے تھے. ما كانوا سابقین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی آندھی بھیجی، بعض کو چنگاڑ نے پکڑ لیا، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، بعض کو ہم نے غرق کر دیا. اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. یعنی جو آج کی آیت ہے اس کی پوری تفسیر اس آیت میں موجود ہے. یعنی یہ آپ کو آیات لا کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض کی پوری تفسیر کر دیتا ہے. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے. یعنی کوئی اللہ تعالیٰ پہ غالب نہیں آ سکتا، اللہ کی تقدیر کے فیصلے کو ٹالا نہیں جا سکتا. اللہ اپنا حکم نافذ کر کے رہتا ہے اور اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہتا ہے پھر کرتا ہے، لیکن وہ کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا. یعنی تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرن ظلمن کسی کے اوپر بس کچھ نافذ کر دیا ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا تو اس کے اوپر مسلط کر دی کوئی چیز، ایسا نہیں ہے. اللہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اس کی حجتوں اور دلائل کا انکار کرتا ہے، واضح روشن نشانیوں کو جھٹلا دیتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے، سب پہ غالب ہے. سورۃ الطلاق میں آتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا، سخت نوٹس لیا اور انہیں ہولناک عذاب دیا. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم سب بھی سابقہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کریں، سبق پکڑیں کہ انہوں نے جب نافرمانیاں کی تو ان کا انجام کیا ہوا. سورۃ آل عمران میں آتا ہے نا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اور دوسری بڑی اہم بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، گناہوں کے برے نتائج ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے سزا ملتی ہے انسان کو. اول تو یہ کہ انٹینشنلی کرنا نہیں چاہیے، لیکن انسان ہے، ہم کمزور ہیں، جانے انجانے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں ان گناہوں کی بھی معافی مانگ لینی چاہیے جن کو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، اور ان کی بھی جو انجانے میں ہم سے ہو جاتے ہیں، تاکہ ساتھ ساتھ صفائی ہوتی رہے اور ہماری پکڑ نہ ہو. اگر دنیا میں کسی کی پکڑ نہیں بھی ہو رہی، گناہوں کے باوجود بھی اس کو بہت کچھ ملا ہوا ہے، تو یہ اس کی کامیابی کی علامت نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کسی بھی نعمت کو ہرگز تبدیل کرنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کو عطا کی، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والی قوموں پہ نازل فرمایا تھا اور وہ نعمتیں جو انہیں حاصل تھیں ان سے لے لی گئیں، اس کا سبب ان کے گناہ اور ان کی نافرمانیاں تھیں۔ تو جب بھی کوئی قوم ایمان کی بجائے کفر، شکر کی بجائے ناشکری، نیکی کی بجائے بدی، گناہ کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور اسے مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہاں نعمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قریش کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھے کہ ہدایت کا پیغام لے کر آئے۔ انعمہا، جو اللہ تعالیٰ نے قریش کو دی تھی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، تو اللہ نے ان کی نعمت تبدیل کر کے کس کو دے دی؟ مدینہ والوں کو، انصار کو۔ یعنی نعمتیں تو بہت سی تھیں اہل مکہ کے پاس، اللہ کا گھر بہت بڑی نعمت تھا، اور قرآن کا نزول، اور پھر سارے عرب کے لوگ وہاں سمٹ کر آتے تھے اور تجارت ہوتی تھی، اور مکہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا، اور رونقیں اور آبادی اور حسل بسل۔ لیکن ان میں سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی۔ جیسے سورۃ ابراہیم میں بھی یہ مضمون آتا ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا، آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ تو یہاں ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اب سمجھ آ رہی؟ لم یک مغیرا نعمتا، نعمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انعمها علی قوم، قوم سے مراد قوم قریش، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ کیا کریں؟ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ یغیروا ما بانفسہم، ما بانفسہم ہے، انفسہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنی جانیں، اپنے آپ، اپنا نفس، اپنا اندر، اپنی نیتیں، اپنے ارادے، ایمان، ٹھیک ہے۔ نفس جو ہے نا، جان بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور نفس کا ترجمہ نفس بھی کیا جاتا ہے۔ تو نفس کہاں ہوتا ہے؟ جسم میں ہوتا ہے یا اندر کہیں ہے؟ اندرونی کیفیت ہے نا۔ یہ نہیں کہا اپنا حال بدلیں، کیا کہا؟ یہاں سے بدلیں، اپنی نفسیات بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، اپنی نیت اور ارادے کو بدلیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اوپر سے بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر کی کھوٹ نہیں جا رہی ہوتی، بلکہ الٹا اور ریاکاری ہو رہی ہے، دین کا لبادہ اوڑھ کے، اندر کچھ ہے نہیں، کھوکھلا ہے، اور اوپر سے کیا ظاہر کر رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کے کیا سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی بڑی اللہ کو پہنچی ہوئی ہستیاں یہ، اور اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو اعتدال والا دین وہی ہوتا ہے جس میں اندر اور باہر دونوں پہ کام کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ صرف باہر کے اوپر ہی کام کرتے، انہی چیزوں کے اوپر بار بار آتے ہیں، بار بار، اور کچھ صرف اندر کی بات کر رہے تھے، نہیں، دونوں ساتھ لے کے چلیں، ہینڈ ان ہینڈ۔ یغیروا ما بانفسہم، اور خاص طور پر نیتوں کا معاملہ، اس کی اصلاح تو ہر وقت چاہیے ہوتی ہے۔ نیت جو ہے نا، نیت یا ریاکاری کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو چیز میرے اور میرے رب کے درمیان ہونی چاہیے نا، اس میں بندوں کو بھی شامل کر لوں، ٹھیک ہے، یہ ریاکاری ہوتی، دکھاوا ہوتا ہے یا نیت کی خرابی ہوتی ہے۔ یعنی یہ بھی خوش ہو جائے، اس کو بھی پتہ چل جائے، یہ بھی امپریس ہو جائے، کوئی نیک کام، کوئی اپنے صدقہ خیرات کیا، کوئی آپ نے نفل پڑھے، نیکی کا کوئی کام اللہ نے آپ سے لیا، تو وہ تو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن بعض اوقات ہم بیچ میں اوروں کو بھی شامل، اس کو بتا، اس کو بتا، اس سے ذکر کر، اور جب تک کسی کو بتا نہ چکے چین ہی نہیں آتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کسی انسان کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں، ہم کسی کو نہیں بتاتے، نہ دائیں نہ بائیں، کسی کو نہیں پتا، بس اس کو پتا جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا اور آپ کو پتا ہے۔ پھر ایک اور شر بیچ میں آ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم یہ دیکھنے لگتے ہیں یہ خوش ہوا کہ نہیں، جس کے ساتھ میں نے احسان کیا ہے یہ خوش ہوا کہ نہیں، اس کی زبان پہ کیا ہے، اس کی آنکھوں میں میرے لیے کیا ہے، اس کے جسچر میں کیا ہے، یہ میرے بارے میں اب کیا کہتا ہے، یہ بھی راضی ہے کہ نہیں۔ یعنی کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایسی چالیں ہوتی ہیں نفس کی بڑی چالیں ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم مثلا ہسبینڈ کے لیے کچھ کرتے ہیں،
تو اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، کوئی بھی خدمت ہو، خواہش پوری کرنی، کوئی چیز بھی ہو اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. پھر جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اس کا اجر. پھر یہ کیوں امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب مجھے بدلہ ملے اور میری یہ مطالبہ مانا جائے، اب مجھے فلاں چیز ملے. وہ تو بزنس ہو گیا، بزنس بندوں سے کرتے ہیں نا، اخلاص نہیں ہے نا. تو اخلاص تو یہی ہے کہ جو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے نا، جو کام میں نے اپنے رب کے لیے کیا نا، تو جس کے ساتھ بھی کیا ہے اس سے بھی توقع نہ رکھے، نہ دعا کی، نہ شکریہ کی، نہ جزا کی. بس نیکی کر دریا میں ڈال، کسی کو نظر نہ آئے، بات ختم، آگے چلو. پھر انسان کا سارا فوکس کس پہ آ جاتا ہے؟ نیکی کرنے پہ. وہ اس کے نتائج وغیرہ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. نتائج اس اعتبار سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ میں نے صحیح طریقے سے کیا یا نہیں، وہ صحیح جگہ پہ پہنچا یا نہیں، یعنی اللہ کی رضا کا بھی تھا یا نہیں، وہ تو حساب کتاب کرنا چاہیے. لیکن جس کے ساتھ بھی کیا نا اس سے بھی توقع نہ رکھے، ورنہ فرسٹریشن ہوگی، غم ملے گا. اولاد کے لیے بھی کرے نا، توقع نہ رکھے. اللہ نے فرض ایک دیا ہے، ایک امانت دی ہے، کر لیا ہے، بس ٹھیک ہے. اب اگر یہ اچھا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، قدرتی ایک محبت ہوتی ہے، ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا کرے. لیکن اگر نہیں تو غم نہ کرے، غم سے آزاد ہو. جس کے لیے کیا ہے وہ اس کی جزا دے گا. اور اللہ کا وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ خود ہی محبت پیدا کر دے. اور اگر اللہ نے کسی کے دل میں آپ کے لیے نہیں پیدا کرنی، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے آپ کے شوہر، کوئی بھی نہیں کر سکتا. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. پوری زمین کی دولت بھی آپ کسی کو دے دینا تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. یہ محبت اللہ ڈالتا ہے. لہٰذا جہاں سے وہ آتی ہے نا محبت، اس کے ساتھ اور خالص ہونے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہاں نعمت کے چھن جانے کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں. اگرچہ اس کی تعویل خاص تو یہی ہے کہ کفار مکہ سے خطاب ہے اور ان کی جو سزا ان کو ملی بدر میں، اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں. لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے جس بندے کو بھی کوئی نعمت دی ہے وہ اس سے اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک بندہ خود اپنی نیت نہیں بدل دیتا، اور جب تک وہ اطاعت کے رویے کو بدل کے نافرمانی اختیار نہیں کرتا. جب انسان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، نعمتیں پا کے کفر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ نعمتوں کو چھین لے. ایک وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ ڈیل دیتا رہتا اور ان نعمتوں کو اس طرح بدل ڈالتا ہے جس طرح اس نے اپنے رویے کو بدلا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ناشکری سے چلی جاتی ہیں. اور نعمتوں کو بدلنے کے کئی ایک معنی بھی بیان کیے ہیں مفسرین نے. نمبر 1، دشمن کی مدد. اللہ اپنی اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا جو اللہ نے ان پر انعام کی، ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما کے، یہاں تک کہ وہ اپنی جانوں میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے اور اس پر توکل کو تبدیل کر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ کے تمہارے دشمنوں کی مدد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، جب تک تم اللہ پہ توکل کرو گے، اللہ کی ذات کی طرف اپنا رجوع رکھو گے. دوسرا ہے دشمن کے ہاتھوں کو روکنا. یعنی اللہ اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا جو اللہ نے ان پر انعام فرمائی کہ ان کے دشمنوں کے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھا، یہاں تک کہ وہ اپنی جانوں میں اللہ کی اطاعت بجا لانے اور نافرمانی سے رک جانے کو تبدیل کر دیں. یعنی دشمن تم پر حاوی نہیں ہو سکتا جب تک تم نافرمانیوں سے رکے رہو. تیسرا دولت اور فراخی. اللہ نے ان کو جو دولت اور فراخی دی ہے، اس نعمت کو اللہ تبدیل نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دیں اس چیز کو جو ان کے نفوس میں ہے، یعنی اللہ کے حق کو ادا کرنے کے عمل کو تبدیل کر دیں. آپ کو معلوم ہے کہ باغ والوں پر جو آفت آئی تھی وہ کیوں آئی تھی؟ سورۃ القلم میں آتا ہے نا ذکر. انہوں نے صرف ابھی پلاننگ ہی کی تھی، سوچا ہی تھا، ارادہ بدلا تھا کہ ہم نے مسکینوں کو نہیں دینا، ابھی کچھ کیا نہیں تھا، ابھی ارادہ ہی بدلا تھا. اللہ تعالیٰ معاف کر. کسی کی بات تو کرنا بہت آسان ہے کہ باغ والوں نے یہ کیا، اپنے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے دے کہ ہم اپنی نیتوں پہ قابو رکھ سکیں. چوتھا یہ ہے کہ اجر و ثواب کی نعمت. اجر و ثواب اور بدلہ دینے میں اپنی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنے نفسوں کی ایمان کی حالت کو تبدیل کر دے. نفاق میں بدل لیں تو پھر اعمال کا بدلہ کچھ نہیں. نمبر 5، ہدایت اور رہنمائی کی نعمت. یعنی اللہ کی ان پر نعمت ہے کہ وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ اپنی ذات میں فرما برداری کے عمل کو تبدیل کر دے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راہیں دکھاتا رہے گا، ہدایت دیتا رہے گا، لیکن اگر آپ نے اپنی نیت بدل لی تو بس کافی پڑھ لیا ہے اور قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی آپ بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا.
یعنی بعض اوقات انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے اور ایمان کمزور پڑتا ہے، ایمان کی حالت بدلتی ہے، شکوک و شبہات آنے لگتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عمل چھوٹ جاتا ہے، عمل متاثر ہو جاتا ہے. تو تبدیلی کہاں آئی؟ نفس کے اندر آئی نا. حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ ایمان کی نعمت لفظ نہیں لکھا ہوا، میں اس کو سمجھانے کے لیے الیبوریٹ کری. اللہ ایمان کی نعمت کو تم سے نہیں لے گا جب تک کہ اب خود نہ تبدیل ہو جاؤ، یعنی ایمان کی جگہ شکوک و شبہات نہ لے آؤ. ایک نا دعا ضرور مانگا کریں، یا اللہ میرے دل کو ایمان سے بھر دے، یقین سے بھر دے، اخلاص سے بھر دے، توکل سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے، اپنی خشیت سے بھر دے. یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، تو مجھے عطا کر دے. ہم اور چیزیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہوں تو اس سے ہمارا دل بھی مضبوط ہوتا ہے، ہمارے عمل میں بھی قوت آتی ہے، ہمارا کانفیڈینس لیول بڑھتا ہے اور ہمارے قدموں میں بھی ثابت قدمی آتی ہے جتنا جتنا ایمان ہوگا. تو یہ باقاعدہ مانگا کریں، بول بول کے مانگا کریں. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ ایسا ایمان مانگتی ہوں کہ جو کبھی نہ پھرے، کبھی نہ ٹلے، یعنی ہر روز بڑھے ہی گھٹے نہ، شکوک و شبہات کا شکار نہ میں ہوں، کیونکہ شیطان تو ہر لمحہ بسوں سے ڈالتا رہتا ہے نا. بچوں کے لیے بھی یہی دعا مانگے، اپنے لیے، اپنے ازواج اور اولاد کے لیے بھی یہی مانگے، کیونکہ فتنے تو ہر روز دنیا میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں، پہلے سے کم نہیں ہو رہے، زیادہ ہی ہو رہے ہیں. اور ان سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. تو یہ اپنی حالت کو آپ کے بدلنے کی وجہ سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بدترین سزا ہے جو کسی کو ملتی ہے. جب آپ بدلتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے کیا تبدیلی آتی ہے. آپ دیکھیں کہ انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں نا، جب کوئی انسان ہمارے ساتھ بدل جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بدل جاتے ہیں نا. اگر نہیں بدل پا رہے تو بدلنا چاہتے ہیں نا کہ نہیں؟ سوچئے کوئی بھی تعلق، ریلیشن شپ اپنے ذہن میں لائیے جو آپ کے اور آپ کی کسی دوست اور آپ کے ساتھی، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بچے، کوئی بھی انسان، ہم سب انسان ہیں اور ہمارے واسطے پڑھتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کے ساتھ، کہ جب ان کے اندر تبدیلی آئی، ان کے اندر بے وفائی آئی تو ہم نے کیسے ریئیکٹ کیا، اور اگر ان کے اندر وفا زیادہ ہوئی تو ہم نے کیا کیا. کوئی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا، ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ اور بندے کا ریلیشن بھی دو طرفہ ہے. اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کمال، فضل اور رحمت کی وجہ سے ہم کچھ بھی کریں اپنے انعام نازل کرتا رہتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے. پھر جب ہمارے رویوں میں تبدیلی آنے لگتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نعمتیں تبدیل کر دیتا ہے، حال تبدیل کر دیتا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دیتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ بے شک اللہ سخت سزا دیتا ہے. جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دیتا ہے، نعمت قرآن ہے، نعمت ایمان ہے، نعمت یقین ہے، تو یاد رکھے کہ اللہ کی رضا کی بجائے ناراضگی کے کام کرنے سے نعمتیں بدل دی جاتی ہیں. یعنی جب لوگ اللہ کی رضا کے کام کرنے کی بجائے ناراضگی کے کام کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی محبوب چیزوں سے ان کو دور کر کے ان کو ناپسندیدہ اور مکروہ چیزوں کا مزہ چکھاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی جب وہ حرام کو پسند کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی نعمت کو بدل دیتے ہیں، آسانی کو تنگی سے بدل دیتے ہیں، خوشحالی کو شدت سے بدل دیتے ہیں، اجتماعیت کو فرقہ بندی سے بدل دیتے ہیں. اور یہ اللہ کا بندوں پہ ظلم نہیں ہوتا. کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. یہ انسانوں کی تبدیلی کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی معاملہ ہوا ہے. ناشکری کے سبب رزق چھن جاتا ہے. سورۃ النحل میں آتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، مطمئن تھی، اس کے پاس اس کا رزق ہر جگہ سے بافراغت آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. مکہ کی طرف اشارہ ہے، ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو انہیں عذاب نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے. اور ویسے بھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تو بہت کچھ معاف بھی کرتا رہتا ہے، لیکن انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں.
ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے، آنکھ پہ چوٹ لگ جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز، تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکلیفیں اللہ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہیں. ابن قیم کہا کرتے تھے کبھی بھی کسی آدمی سے کوئی نعمت زائل نہیں ہوتی مگر نافرمانی کی نحوست سے. پس اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے اس کو تبدیل نہیں کرتا اور اس کو پھیرتا نہیں، یہاں تک کہ وہ خود اپنی ذات سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. اسی طرح ابن خیرہ سے مروی ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ نافرمانی کی سزا عبادت میں کمزوری کا پیدا ہو جانا، یعنی عبادت کو صحیح طرح نہ کر پانا، معیشت میں تنگی آ جانا اور لذت میں مشکل کھڑی ہو جانا. پوچھا گیا لذت میں مشکل پیدا ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کسی حلال لذت کو پانے پر اکتفا کرتا ہے مگر اس کے پاس ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو اس لذت کو بے مزہ کر دیتے ہیں. یعنی نعمتیں ہوتی ہیں، انجوائے نہیں کر سکتا انسان، کھا نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا، کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے جب بھی ایسی رکاوٹیں آئے تو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، آیت کریمہ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات گناہوں کے سبب آفات اور مصائب آتے ہیں، جیسے جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو ان پہ ایسی بیماریاں آتی ہیں جو پہلوں میں نہیں آئی ہوتی. ناپ تول میں کمی کی وجہ سے قحط سالیاں اور تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم، اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، چوپائے نہ ہو تو بارش ہی نہ ہو. جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے مال ان سے چھین لیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. ٹیٹس نے ان پر حملہ کیا اور ان سے تباہ و برباد کر دیا. دوسرا کون تھا جس نے کیا تھا؟ بخت نصر. اور پھر جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے. اس کے برعکس یہ ہے کہ اطاعت اور شکر گزاری نعمتوں کو قائم رکھتی ہے. ٹھیک ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض وان لو استقاموا علی الطریقۃ لاسقیناہم ماء غدقا. پھر فرمایا وان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، یعنی اپنے مخلوق کی باتیں سنتا ہے، ان کے حالات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہی بدلہ دیتا ہے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں. تو اس آیت سے جو بڑی اہم بات پتہ چلی وہ کیا ہے کہ گناہوں کے سبب نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، سزا واقع ہو جاتی ہے. بندے سے کوئی نعمت نہیں چھنتی مگر گناہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اس پر کوئی سزا واقع نہیں ہوتی مگر اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر بندہ نافرمانی کو اطاعت سے بدل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا کو عافیت سے بدل دیتا ہے، ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے. تو اپنا ذاتی جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہم سب کو ان آیات کی روشنی میں کہ ہم کریت کے نا اپنے اندر ڈھونڈیں کہ کون سی ایسی نافرمانی ہے جس کی وجہ سے میری زندگی میں کچھ مخصوص حالات پیدا ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات کا احتساب کرے، اپنا جائزہ لے. یعنی ایسے گناہ، ایسی غلطیاں، ایسی کمزوریاں جن سے ہم خود بھی غافل رہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ کچھ نہیں. تو اگر ہم توبہ کریں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حالت بہتر کر دے. اور نعمتوں کے زوال سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. وہ کون سی دعا ہے؟ جی ہاں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اور پھر اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول. اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ والامن یوم الحرب. اللہم اعوذ بک من سوء ما اعطیتنا وشر ما منعت منا. اور پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.
ان کی حالت آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح تھی جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور وہ سبھی ظالم تھے. یہاں کدأب آل فرعون 2 مرتبہ آیا، بات دہرائی گئی ہے. ایک تو پہلی بات کی تاکید ہے جو پیچھے گزری، اور دوسرا اس میں پچھلی آیت کی کچھ اور تفصیل بھی ہے، یعنی تاکید بھی ہے اور تفصیل بھی ہے. پچھلی آیت میں کفروا بآیات اللہ ہی ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار، نہ ماننے کا ذکر، اور یہاں تفصیل کہ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے انکار کے ساتھ ساتھ جھٹلایا بھی. اور تیسرے اس میں آل فرعون پر اس گرفت کی تفصیل بھی ہے، یعنی غرق کا بیان ہے. اور چوتھی یہ بات کی گئی کہ اللہ نے ان کو غرق کر کے ان پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. پہلا کذب آل فرعون ریپیٹیشن، پھر کذبوا بآیات ربہم مزید وضاحت، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا ہلاک کیا جانا، اور ان کے ظلم کی بات ہے، اللہ کا ظلم نہیں ہے. یہ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تاکید اور زجر و توبیخ کے طور پر مشرکین کی حالت کو بیان کیا ہے، جس میں انکار، غرور، تکبر اور مخالفت کی حالت پر وہ ہیں. یعنی ان مشرکین کا حال بھی آل فرعون کے حال کی طرح ہے. ابو جہل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس امت کا فرعون، ٹھیک ہے نا. تو اس کے جو فالوور تھے، جو اس کے ساتھی بنے ہوئے تھے، ان کو پھر آل فرعون سے تشبیہ دے دی کہ ان کا حال بھی ان جیسا ہی ہے سرکشی میں، اور خاص طور پر جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جنگ کی. کذبوا بآیات ربہم، تو آل فرعون یا ان سے پہلے کے لوگ، ان سب نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا، وہ آیات جو رب نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے بسبب ہلاکت میں ڈال دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کا الگ انجام بتایا. آل فرعون کو تو ہم نے غرق کر دیا، یعنی وہ ساری نعمتیں چلی گئیں جو انہیں باغات، چشموں، کھیتیوں، خزانوں، مکانوں اور آرام کی چیزوں کی صورت میں ملی ہوئی تھی، جن میں وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں ہلاک کر دیا اور فرعونیوں کو سمندر میں ڈبو دیا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سارے کے سارے ظالم تھے. یعنی اس ہلاکت کی وجہ ان کا اپنا ظلم تھا، کیونکہ یہ نعمتیں اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے دی تھی، انہوں نے ان مقاصد سے ہٹ کر دوسری جگہ ان کو استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ ظالموں کو پکڑ لیتا ہے اور نعمتوں کو عذابوں میں بدل دیتا ہے. پھر اس آیت میں ظلم اور ظالموں کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے. اور ظلم کا لفظ جو ہے نا، سارے گناہوں پر بولا جاتا ہے. اللہ کے حق میں کمی کرنا، بندوں کے حق میں کمی کرنا. تو ظلم جو ہے دنیا اور آخرت میں بدبختی اور عذاب کا باعث ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں گناہ جو ہیں، اللہ کی نافرمانیاں جو ہیں، وہ انسان کی بدبختی کا سبب بن جاتی ہیں. اور پھر یہ کہ نافرمانی کا وبال خود انسان پر آ پڑتا ہے، جو نافرمانی کرتا ہے اسی کو بھگتنا ہوتا ہے. یعنی اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس کی سزا کسی اور کو نہیں ملنے والی، ٹھیک ہے نا، جو کرے گا وہی بھرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے لیسن سنا ہے، اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سوچا ہوگا. جو اینڈ کی بات تھی اسپیشلی، کہ یہ بہت ڈرانے والی بات ہے. تو آئیے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، اور پھر خود بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانفال آیت نمبر 52 میں کس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسی حالت تھی آل فرعون کی اور ان کی جو ان سے پہلے تھے. پیچھے بھی کچھ ان کے گناہوں کا ذکر آ رہا تھا، لیکن اب اسپیشلی آل فرعون کا ذکر کیا گیا. یہاں پہ آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ کون لوگ مراد ہیں؟ جی امرین آصف. بس یہاں پر آل فرعون سے مراد فرعون کے فالوورز تھے، جو اس کو فالو کرتے تھے اور اس کے مطابق باتوں کا عمل کرتے تھے. ویسے تو آل کا مطلب ہوتا ہے نا فیملی، جیسے ہم دیکھتے ہیں اکثر شادی کارڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے ایلو عیال یا آل.
آل و اولاد، لیکن یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ فرعون کے فالوورز. تو یہ ہمارے مائنڈ میں بہت کلیئر ہونا چاہیے. پھر دیکھیں آل فرعون کے یا فرعون کے بہت سارے جو گناہ تھے، ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھے ہیں کہ ان کی قوم کیا کیا کرتی تھی، کیا ظلم ہوتے تھے. کوئی آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ کیونکہ یہاں تو ایک اسپیسیفکلی ایک گناہ کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو زیادہ پرومیننٹ کیا گیا ہے، لیکن ان کے اور کون کون سے گناہ تھے؟ جی روبینہ سلیم. جی باجی، ان کی سرکشی، ان کے غرور و تکبر، یہاں پر ویسے ان کے کفر کا ذکر ہے، لیکن ویسے جو ان میں برائیاں تھیں ان میں ان کی سرکشی تھی اور تکبر تھا. جی، اور ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کتنے ظالم تھے کہ لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ سارے کے سارے ان کے گناہ تھے. اور اسی طرح جو ان سے پہلے کی قوم تھی، کون کون سی قوموں کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں؟ کافی ساری قوموں کے بارے میں ہم نے پڑھا. قوم صالح، قوم نوح، تو تمام قوموں نے کیا گناہ؟ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا. تو اتنا برا ان کا انجام ہوا. آپ یہ بتائیے، یہ جو جتنے بھی ہم نے قوموں کے بارے میں پڑھا ہے، پیچھے پارا 8 میں، پارا 9 میں بھی ہم نے پڑھا، تو یہ جو آل فرعون اور دیگر قوموں کے برے انجام کو پڑھ کر آپ کو کیا فیلنگز آ رہی ہیں؟ آپ نے کیا سبق لیا اس سے؟ جی عشرت خان. جی عشرت. اوکے ارم قریشی. باجی گناہوں کی نحوست ہوتی ہے اور ہمارے لیے اس میں عبرت، یہ لیسن ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں اور نافرمانیوں سے بچیں، کیونکہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے. جی ارم، شاید میرے نیٹ میں کچھ ایشوز ہیں، مجھے آپ کی پوری بات سمجھ نہیں آئی، لیکن یقیناً آپ نے بالکل صحیح بات کی ہوگی. مجھے یہ بات آپ کی سنائی تھی کہ آپ نے کہا ہے کہ گناہوں کی بھی نحوست ہوتی ہے اور اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. جی بالکل آپ نے اور ٹھیک کہا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نہیں پکڑ لیتا انسان کو. پہلے اللہ سبحانہ ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو چھوٹی سی اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، پھر وہ جب بار بار ریپیٹ کرتا ہے اپنے گناہوں کو، تو اس وجہ سے پھر ہیلو باجی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. بالکل صحیح آپ کی آواز آ رہی ہے نا. جی تو جی ہم باجی چلیں ہمیں، انشاءاللہ. جی آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی آپ کی آ رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. لگتا ہے کہ رابعہ باجی پہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. اچھا تو ہم انشاءاللہ چلیں آپ ڈسکشن شروع کرتے ہیں اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ آل فرعون جو ہے اور دیگر قوموں کے برے انجام کو پڑھ کر آپ نے اپنے لیے کیا سبق لیا. تو ارم آپ نے کہا کہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ سبق لیا جی، کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. بارک اللہ فیک. شکیب بانو عبرت حاصل ایک ایک کرنی ہے. لائن میں بتائیے گا جی. جی باجی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے چاہیے، بالکل. خالدہ اقبال. جی فرد باجی، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے قابل ہوتے ہیں مگر وہ دین کی بات نہیں سمجھتے. تو دین کی بات کو نہ سمجھنا بھی یہ جی گناہ کی بات ہے کہ آپ میں اتنی قابلیت ہے، آپ میں اتنا وہ ہے، سینس ہے، مگر آپ دین کی بات نہیں سمجھتے. جی چاہے ہم جتنی بھی دنیا کو جان لیں، دین کے بغیر جو ہے جی ہماری دنیا بھی نامکمل ہے. اور دین اصل میں کیا ہے کہ ہماری دنیا کو صحیح گزارنے کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے. ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کتاب کی صفت بتاتے ہیں کہ وہ قیما لینذر بأسا شدیدا. تو قیما یعنی درست کرنے والی ہے. اس کو پڑھنے کے بعد ہماری دنیا کی بھی ہر چیز درست ہو جاتی ہے اور ہماری آخرت کی بھی ہر چیز درست ہو جاتی ہے. ایک بہت پیاری دعا ہم مانگتے ہیں کہ اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے جو میرے کاموں کی حفاظت کرنے والا ہے. بارک اللہ فیکم. چلیے اگلے سوال پہ چلتے ہیں. سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی ہم نے صفت جانی کہ وہ قوی ہے، شدید العقاب ہے. اس کو جان کر آپ نے کیا محسوس کیا؟ جی سب اپنے ہینڈز ڈاؤن کر لیں تاکہ اگلا سوال جان کر دیکھ کر پھر آپ دوبارہ ہینڈ ریز کر سکیں، ٹھیک ہے جی. طاہرہ عبداللہ.
جی باجی، اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری نافرمانیوں کے باوجود اگر ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ معلوم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت پکڑ والا بھی ہے اور شدید عذاب والا بھی ہے. وہ ایک مہلت دیتا ہے ہمیں کہ ہم پلٹ کے آ جائیں اپنے اعمالوں کی طرف. اور اگر نہیں، جب حد سے گزر جاتا ہے، بندے کے سر سے گزر جاتے ہیں عذاب کی وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید پکڑ والا ہے، پھر وہ پکڑتا بھی اسی طرح سے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اپنی پکڑ سے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اس کی محبت ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں ہمیں کھول کھول کے بتایا کیا کرنا ہے، کس کام کا کیا انجام ہوگا. ہر چیز سے ہمیں آگاہ کیا تاکہ انسان جو ہے پوری آگاہی حاصل کرے، یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. اور سم ٹائمز آپ دیکھیں کہ اللہ کے بارے میں ایک ایسی پکچر پیش کی جاتی ہے کہ اللہ ہے بس پیار ہی پیار. بالکل اللہ کی رحمت جو ہے وہ اینڈلیس ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. اور ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اس نے دنیا میں نازل کیا ہے اور 99 اس نے آخرت کے لیے رکھے ہیں جو مومنوں کے لیے خاص ہوں گے. بٹ اسٹل یہ بھی اللہ کی رحمت کا ہی حصہ ہے کہ بندے کو الرٹ کیا جائے اس کے مستقل گناہ کرنے پر. زہرا سلیم. جی باجی، قرآن سے مطلب قرآن کو سمجھنے سے پہلے نا، یہ جیسے سارے قصے آتے تھے قرآن شریف میں اور ہم پڑھتے تھے، میں پڑھتی تھی، تو ہم نے یہ پڑھا نا کہ اساطیر الاولین کہتے تھے قرآن کو. آپ یقین کریں ہمیں بھی اللہ معاف کرے ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی جنہوں نے ایسا کیا تھا، ہم ایسے نہیں ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ہم اپنے اندر اب جھانکنے لگے نا، قرآن سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ پارٹ ہم سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں آج بھی. اللہ ہمیں معاف کرے. تو شدید العقاب جو اللہ ہے وہ تب بھی تھا، وہ اب بھی ہے، اور رہتی دنیا تک وہ رہنا ہے. تو اللہ کا جو طریقہ ہے نا سزا کا، عذاب کا اور پکڑ کا، وہ تب بھی ویسا ہی تھا، وہ اب بھی ایسا ہی، بدلا نہیں ہے. تو ہمیں بھی اپنے لیے ویری کانشیس ہو جانا چاہیے کہ اگر وہاں ہو سکتا تھا تو اب پھر ہو سکتا ہے، کیونکہ پکڑنے والا وہی ذات ہے اللہ. جی، اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں آگاہ کر دیا، پچھلی قوموں کے قصے بتا کر ہمیں بتا دیا کہ اس کے میسج کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوتا ہے. تو اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں قرآن کو بہت اچھی طرح سے پڑھ کر عمل کرنے والا اور پھر اس کو آگے، اس نور کو آگے پھیلانے والا بنا دے. ہبا ساجد. آمین. جی باجی. جی، آپ کیا کہیں گے نمبر 3 کے آنسر میں؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کبھی شدید العقاب جان کر آپ نے کیا محسوس کیا؟ اس میں سب سے بڑی چیز اس میں بھی اللہ کی رحمت ایک نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے سے وارن کر دیا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تب ایسا ہوگا. تو اس میں بھی اس کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو غلط کام سے بچانے کے لیے بتایا بھی اور پھر اپنے عذاب کا بھی بتایا کہ تم سے پہلی قوموں نے یہ گناہ کیے تو اس کی وجہ سے ان کو یہ، اللہ کا اس میں بھی عدل و انصاف ہے کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. وہ بہت عدل والا ہے، وہ ایسے عذاب نہیں نازل کرتا جب تک گناہوں کی شدت بڑھ نہ جائے. جی، بارک اللہ فیکم. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے تو بحیثیت بندہ یا بشر ہونے کے اگر ہم سے گناہ ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، فاطمہ کامران. جی باجی، بحیثیت یہ بندہ بشر ہمیں ایک تو گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اور دوسرا ایک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، دعاؤں کی مدد سے. بارک اللہ فیکم. اور دیکھیں جو ہماری فکریں ہوتی ہیں، جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں نا، وہی بتاتی ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تو اپنی دعاؤں کا ضرور جائزہ لیں کہ کیا میں نے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگی، کیا میں نے گناہوں سے بچنے کی دعا مانگی، اور گناہوں کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے. جی، فوزیہ اشرف. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا استغفار کا فائدہ، تو گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن انسان کیا کرے، معافی مانگ لے، اور جب معافی مانگتا ہے تو مشکلات ٹل جاتی ہیں. اس لیے ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کو ایمان اور توکل سے بھر دے، اور استغفار کا ورد کرنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے. بہت زبردست. جی، بارک اللہ. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہ معصوم عن الخطا تھے، پھر بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے. اچھا، ہم نے اس کو ایسے لے لیا کہ بیٹھنا ہے اور استغفار کی ایک تسبیح پوری کر لینی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ موقع موقع پر ہمیں دیکھنا ہے کہ جہاں ہم سے غلطی ہوئی، کبھی ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے، غلطی سے ہم منہ سے کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی غصہ کرنے لگتے ہیں، کبھی نیت میں فطور آ جاتا ہے نعوذ باللہ، تو فوراً اپنے آپ کو انسان الرٹ رہے اور اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگے. جی یاسمین، آپ کیا کہیں گے؟
जी यास्मीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रही है ना। जी, क्वेश्चन नंबर 3 के जवाब में आप कुछ कहना चाहेंगी? हेलो बाजी। जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही जी है। जी मुझे आवाज आ रही है। जी जी मैं ये कहना चाहूंगी कि तौबा इस्तगफार करें और जब कोई गुनाह हो जाए तो फौरन सबका खैरात करें, नफिल पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें और कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे। आमीन। इसको रीड कीजिए। रीड करो। जी। गुनाहों की माफी मांग लेनी चाहिए, अल्लाह के अजाब और उसकी पकड़ का डर हर वक्त जहन में रखना चाहिए, ये सोचकर बेफिक्र नहीं हो जाना चाहिए कि अभी हमें वक्त पड़ा है, अभी बहुत वक्त पड़ा है तो कल की मौत का कुछ नहीं पता। साथ साथ सफाई करते रहना चाहिए, गुनाह हो जाए तो इसको हल्का नहीं महसूस करना चाहिए बल्कि बोझ समझते हुए उसे उतारने की फिक्र करनी चाहिए, चाहे इसका ताल्लुक हकूकुल इबाद से हो या हकूकुल अल्लाह से। जी, अल्लाह ताला हमें एक बाशऊर इंसान बना दे, जिसको ये एहसास होता हो कि उसने कब किस वक्त क्या किया। ठीक है, एक तो होती है ना गैर शऊरी जिंदगी, सुबह हुई शाम हुई जो दिल चाहा वो किया, कुछ एहसास नहीं कि किसको हर्ट किया, ना हुकूकुल इबाद का एहसास है ना हुकूकुल अल्लाह का एहसास है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान क्या करे, सोचे समझे और चाहे अल्लाह के हुकूक हो चाहे बंदों के हुकूक हो, अपनी इस्तिताअत तक जितनी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है उनको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करे। चलिए, फिर हम देखते हैं कि दुआ भी उस्तादा जी ने भी बहुत अच्छी दुआ शेयर की, और यहाँ पर इस्तिगफार के लिए आपको एक बहुत प्यारी दुआ बताई जा रही है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ख़तीअती व जहली व इसराफ़ी फी अमरी। मैं इसका तर्जुमा पढ़ती हूँ। कुरानी और मसनून दुआ की ऐप से भी आपको ये मिल जाएगी, और आपके पास घर में भी किताब है तो इंशाल्लाह वहां से भी आप इसको देख सकते हैं कि ए अल्लाह बख्श दे हमारी खताओं को, हमारी जहालत को, हमारे काम में हमारी ज्यादती को। अब आप देखें, एक एक चीज को खोल के मांगा जा रहा है। ठीक है, एक तो होता है ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आपने कह दिया, लेकिन यहाँ देखें आप कह रहे हैं खता का मतलब होता है भूल के कोई काम हो गया। जहालत में भी यही होता है कि इंसान के ऊपर ऐसी जहालत तारी हो जाती है कि इल्म होने के बावजूद वो बुरा काम कर बैठता है, और फिर कभी कभी ज्यादती भी हो जाती है, और वो जिसके बारे में तू मुझसे ज्यादा जानता है। यानी बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह को पता होता है। समटाइम्स हम हंसी मजाक में कुछ कर जाते हैं, तो ए अल्लाह हंसी मजाक में, संजीदगी में, भूल के, जान कर किए हुए तमाम हमारे गुनाहों को अल्लाह पाक बख्शते हैं इंशाअल्लाह। तो बहुत ही बेहतरीन दुआ है। फिर हम देखते हैं कि आयत नंबर 53 में नेमत से क्या मुराद है। जी इफ्रान अनम बेटा आप बताइए। बाजी आवाज आ रही है? जी आ रही है। इसमें आपसे सल्लम मुरादन नेमत से। ठीक है, आप इफ्रा हैं? जी। चलें, अनम से हम अगला पूछते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर हम अपनी नेमतों की बका चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी नेमतें हमारे पास रहें, कायम रहें, तो हमें क्या करना चाहिए? जी बाजी, एक तो ये कि हमें शुक्र करना चाहिए नेमतों का, शाबाश। फिर और अल्लाह से अच्छा चलिए, दुआएं इसको कर। इसको स्पेसिफिकली देखते हैं। ठीक है, आपने कहा कि नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अब आपके पास मैं थोड़ी देर में दोबारा आती हूँ। आप ये सोचिएगा इफ्रा और अनम कि आपने ये जो कहा है शुक्र, तो कोई एक खास नेमत बताएं और ये बताएं कि हम उसका शुक्र कैसे अदा करें। ठीक है, मैं आपके पास थोड़ी देर में दोबारा आती हूँ। सना अहमद, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अल्लाह की इताअत और क्या कहते हैं, अल्लाह की इताअत करना है और तवक्कल, अल्लाह अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, क्योंकि हर बार नेमत के चले जाने का हर बार ये रीजन नहीं होता कि इंसान गुनाहगार है, या इंसान जो है बुरे काम ही कर रहा था जिसकी सजा के तौर पर उससे वो नेमत ले ली गई, या उसने नेमत की नाकदरी की। कभी कभी नेमत आजमाइश के तौर पर भी ली जाती है ना। कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला नेमतों की कमी से, जानों की कमी से, मालों की कमी से इंसान को आजमाते हैं, और करने का काम क्या होता है कि इंसान को सब्र करना होता है। लेकिन चूंकि आज हम जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं वो गुनाहों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि इंसान अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपका माइक म्यूट हो गया था। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी
आवाज आ रही है? जी बाजी खाना पढ़ूं? आवाज आ रही है? ओके ये पढ़िए आप। पढ़ूं अपने आप को अंदर से। जी बाजी, मुझे आयशा मिर्जा जी आयशा मिर्जा रीड कीजिए इसको। जी, अपने आप को अंदर से तब्दील करना होगा, अपनी नियतों, ईमान, इरादों को दुरुस्त करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, रियाकारी का लिबास उतारना होगा, शुक्रगुजार बनना होगा, नाफरमानी के बजाय अताअत को अपनाना होगा, अल्लाह ताला की रजा के काम करने होंगे। जी, और ये हम सब किस चीज के अनुकाट पढ़ रहे थे कि हम बाजी अपनी आप नेमतों हाँ से जी, बाकी रखना चाहिए, है ना? नेमतों की शुक्र गुजारी, और अगर नेमतों को हमें कायम रखना है, दवाम रखना है, तो उनके लिए हमें क्या क्या करना होगा। आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी बाजी, मुझे तो सबसे पहले यही लगता है कि हमें अपने नफ्स को बार बार टटोलना होगा। नफ्स को टटोलेंगे तो हमें अपना कुरान, अपनी आयत, हर आयत में हमें एक सबक मिलेगा बाजी। अपने अल्लाह ताला के जो कलाम है और आयत है, इसको हमें दिल से हमें अपनाना होगा, कुरान को समझना होगा, और बस इसकी अताअत करेंगे तो खुद ब खुद हमें लगेगा कि हमें अपने नफ्स को टटोलना है। हमें हर वक्त हमें ये शऊर आएगा कि हमें इस बारे में क्या समझ आए, हमें इस बारे में क्या समझ आए, तो हर बारकल्लाह चीज में ठीक। हमें लेसन मिल सकता है। ठीक है, शारमीन आप बताइए आप क्या कहती हैं इस सवाल के जवाब में कि अपनी नेमतों की बका के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाजी एक तो ये कि हमें जो अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाई हैं उनको हम पॉजिटिवली उनका यूज भी करें। जो हमें अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें दी हैं उनको अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के कामों में इस्तेमाल करें, और फिर उनकी बका के लिए हम उसके लिए अल्लाह ताला नेमतों के ज़वाल से बचने की दुआओं को अपनी दुआओं में, रोजाना की दुआओं में शामिल कर लें। जैसे कि हमें पता है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफियतिक, इस दुआ को हम जो है अपनी दुआओं में शामिल कर लें। जी बारकल्लाहु फीकुम। यानी अमली तौर पर भी ठीक है हमें कुछ करना चाहिए अपनी नेमतों के जवाल से बचने के लिए, दुआओं में भी शामिल रहना, अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे कि नेमतों का कभी जवाल आए। जी अना में नफरा आप कोई एग्जाम्पल ऐड करेंगे बेटा? जी बाजी, ये सोचा है कि सबसे बड़ी जो नेमत है वो दीन ही है, और उसका ये है कि सबसे पहले इल्म हासिल करना है, फिर उसके बाद उस पर अमल करना है, और फिर उसको आगे लोगों तक पहुंचाना है शुक्र करने के लिए। माशाल्लाह बारकल्लाहु फी इखलासिक व फी अमलिक। आप देखें कि बिल्कुल सही बात है कि सबसे बड़ी नेमत हमारा दीन है, हमारी आप देखें कुरान की नेमत है, कुरान को समझने की नेमत है। इस वक्त के जब हम कुरान से नहीं जुड़े थे तब भी हमारी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन वो किस तरह की जिंदगी थी, और आज अल्लाह ने हमें कुरान जैसी नेमत दी। और हम में से कितने लोग होंगे जब जिन्होंने ये मांगा भी कभी नहीं होगा कि अल्लाह मैं तेरे कलाम को समझना चाहती हूँ, मैं तेरी किताब को समझना चाहती हूँ, मैं तेरी मर्जी के मुताबिक अमल करना चाहती हूँ। ये वो नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें बगैर मांगे दी है, हमें चुना है अल्लाह ताला ने इस नेमत के लिए। तो हमें बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए और इस नेमत में इजाफे के लिए दुआएं भी करनी चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा जी, फिर हम आगे चलते हैं, ये जायजा लेते हैं कि अपनी किसी नेमत को याद करें जो वाफिर तादाद में हमें मिली हुई थी लेकिन फिर उस पर जवाल आ गया। तो देखेंगे, गौर क्या करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर ऐसा हुआ, ताकि हम इंशाल्लाह आइंदा के लिए मोहताज हो जाएं। अल्लाह ताला से वो नेमतें वापस भी ली जा सकती हैं अल्लाह ताला को राजी करके, और अल्लाह ताला बेहतरीन नेमुल बदल अता करने वाले हैं। अच्छा, आयत नंबर 54 में किसको जालिम कहा गया, किस शख्स को? माहम आप बताइए। जी जो माहम, अपने ऊपर जुल्म करता है उस शख्स को जालिम कहा गया। जरा जरा सा लाउडली बात करेंगे प्लीज? जो अपने ऊपर जुल्म करता है उस शख्स को कहा गया है जालिम। जो अपने ऊपर जुल्म करता है तो किस तरह जुल्म, अपने ऊपर जुल्म किस तरह होता है? मतलब नाफरमानियां करके अल्लाह की, और हाँ सरकशी करके, बिल्कुल, शाबाश। चीजों कि में एक्सीड कर। हर वो शख्स जो गुनाह और नाफरमानी के काम करता है ये दरअसल अपने ऊपर जुल्म करना होता है। ठीक है, शाबाश जी। अस्मा अशरफ आप इसमें कुछ ऐड करेंगी कि और किसको जालिम कहा गया? एक पॉइंट हमने ले लिया। जी बस, अस्सलाम वालेकुम। जी मुशरिकीन का भी यही हाल था फिरौन की तरह ना, जैसे अबू जहल
کو بھی جیسے فرعون کی طرح سے تشبیہ دی ہے اس آیت میں نا. تو ظالم، کیا اس کو ظالم کہا گیا اس شخص کو؟ اس کا عمل بتائیے، عمل جی بتائیے باجی کہ ظالم کس شخص کو کہا گیا، کیا عمل تھا ان کا؟ باجی آیات کا انکار کرنا. شاباش، آیات کو جھٹلانا. ٹھیک ہے، تو ہر وہ شخص جو اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے وہ بھی ظالموں میں شمار ہے. فوزیہ اشرف، آپ اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گی؟ ہاں جی باجی، جنہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی یہ ظلم کرتے ہیں، جو اللہ کو اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت میں نہیں لگتے. ٹھیک ہے، اور یہ بات ہو گئی تھی الحمدللہ. چلے عطیہ حیات سے پوچھتے ہیں، ایک پوائنٹ جو رہ گیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے، ریپیٹ نہیں کرنا ہے اپنے کسی بھی ساتھی کا جی ہم جی، سے. حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جی، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں تو وہ بھی ظالموں میں شمار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انا نعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا ان اظلم او اظلم، کہ یا نہ ہم ظلم کیے جائیں نہ ہم کسی پر ظلم کریں، اور جب ہمیں پتا ہوگا کہ ظلم کیا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے ہر پہلو کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے. بارک اللہ فیکم. چلیے اب ہم انشاءاللہ دعا یاد کرتے ہیں. رابعہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی باجی الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ آگے آسان کرے انشاءاللہ. آمین ثم ابھی آمین. ہم رابعہ، کیا آپ ابھی اسکرین ہم شیئر کر پائیں گی؟ کیونکہ میرے فون پہ بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں تو میرے لیے تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے. اوکے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے ابھی جو ہم نے دعا ریسنٹلی دیکھی ہے وہ انشاءاللہ ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمارے ساتھ کون موجود ہیں، کون پڑھیں گے؟ اوکے ماشاء اللہ، آپ سب ریڈی ہیں الحمدللہ. چلیے ماہم انمیوٹ کیجیے. جی ماہم آپ ریڈی ہیں؟ ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لی، اللهم اغفر لي اللہم اغفر لی اللهم اغفر لي خطیئتی وجہلی خطيئتي وجهلي خطیئتی وجہلی. خطيئتي وجهلي. شاباش، یہاں تک ایک دفعہ شروع سے پڑھیے. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. بارک اللہ. اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھیں ساتھ ساتھ تاکہ ہمیں اور اچھی طرح یاد ہو جائے. اللہم اے اللہ، اغفر لی بخش دے مجھے، خطیئتی میری خطا، وجہلی میری جہالت. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم دوبارہ سے پڑھیے شروع سے. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. بارک اللہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، بس خواہ کو تھوڑا سا ہم نے موٹا پڑھنا ہے. جی نیکسٹ ہم کس کو موقع دیں نیکی کا؟ مزنہ ایمان. جی باجی. جی ہم آگے چلتے ہیں. وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي. وإسرافي في أمري. بارک اللہ، اس کو 2 ٹائمز پڑھیے. وإسرافي في أمري. وإسرافي في أمري. بارک اللہ، اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھیے. وَإِسْرَافِي اور میری زیادتی، اور میری زیادتی فی امری میرے کام میں. تو کیا بامحاورہ کیا ہوا؟ میرے کام میں میری زیادتی. ٹھیک ہے، شروع سے پڑھیے، اللہ سے لے کے اللہم سے لے کے امری تک. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. ماشاء اللہ، بارک اللہ. جی فوزیہ اشرف.
جی وما وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني جی وما أعلم أنت أعلم به مني بارک اللہ اللهم أعلم کو ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے فوزیہ؟ صرف ٹھیک ہے منہ ون کاؤنٹ پڑھیں گے. وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني شاباش. اس کی اللہ ٹرانسلیشن بھی پڑھیے جی، اس کی ٹرانسلیشن اللہ اے اللہ ہنسی مذاق میں سنجیدگی میں اچھا بھول فوزیہ یہاں سے دیکھیے گا وما انتا اور وہ اور جو وہ جس کے بارے میں وما ہم، اور وہ انتا جس کے بارے میں یا عالم جس کے بارے میں تو تو مجھ سے منی زیادہ جانتا ہے، عالم جانتا ہے بھی مجھ سے منی جی زیادہ. ٹھیک ہے بارک اللہ. وما اور جو انتا تو عالم زیادہ جانتا ہے بھی اس کو منی مجھ سے، یعنی اور وہ جس کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے شاباش. جی نازیہ سلطانہ شروع سے پڑھیے عربی میں اللہم سے لے کے منی تک. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وأسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. بارک اللہ. یہاں پہ اللہم اغفر لی اس کو ہم ملا کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اللهم آگے اغفر لي. وَإِسْرَافِي فِي امری. شاباش. آگے چلتے ہیں. اللہم اغفر لی اللهم اغفر لي هزلي. اللہم اغفر لی ہزلی. اللهم اغفر لي هزلي. شاباش بارک اللہ. اللہم اے اللہ اغفر لی بخش دے مجھے ہزلی ہنسی مذاق میں. اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اور ہم کون کون سی دعائیں مانگ رہے ہیں. جی زہرا سلیم. وجدی وخطئی وعمدی. وجدی وخطئی وعمدی. بارک اللہ. اللہم سے پڑھیے عمدی تک. اللہم اغفر لی ہزلی وجدی وخطئی وعمدی. بارک اللہ. اس کی ٹرانسلیشن پڑھیے. اللہ سے ہی پڑھ لیجیے. اللہم سے اے اللہ اے اللہ ہنسی مذاق میں سنجیدگی میں بھول کے اور جان کر کیے ہوئے میرے گناہ بخش دے. شاباش. وَكُلُّ ذَلِكَ عِندِي. وَكُلُّ ذَلِكَ عِندِي. بارک اللہ. اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھیے. اور یہ سب میرے اندر ہیں. جی تو کتنی ساری ویرائٹی مانگ لی نا، کیونکہ ہم تو صرف بس اللہم اغفر لی مانگ لیتے ہیں، لیکن پورے کھول کھول کے بیان کیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں، ظاہری باطنی ہر طرح کے ہوں، ہنسی مذاق میں کیے ہوں یا جان بوجھ کے یا بھول کے کر لیے ہوں. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. آمین. اس کو لرن کر لیجیے گا انشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں اپنی ٹرانسلیشن کی طرف. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. چلے سب سے پہلے آج ہم اپنی ٹرانسلیشن اسٹارٹ کریں گے G1 سے، ٹھیک ہے؟ تو G1 اسٹوڈینٹس اپنے ہینڈ ریز کیجیے، باقی سب اسٹوڈینٹس اپنے ہینڈس کو ڈاؤن کر لیجیے. جی ادین فاطمہ. ولا اور نہ تکونوا ہو کالذین ان لوگوں کے جیسے خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے بطرا وریا دکھانے کے لیے الناسی لوگوں کو یسدون. ٹھیک ہے ادین آپ کنٹینیو کیجیے پلیز بیٹا.
वयसुद्दूना और वो रोकते थे अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से वल्लाहु और अल्लाह बिमा वजह इसके जो यामलूना वो खूब जानता है। घेरने वाला है, ठीक है। बारकल्लाह, ये देखिए, तकूनु तुम हो जाओ, कल्लदीना मानिन उनके जो, ठीक है, बातरन इतराते हुए, व रिआ और दिखावा करते हुए, यामलूना वो अमल करते थे, मुहीतुन घेरने वाला, बारकल्लाह। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने और अच्छे से ट्रांसलेशन बेटा याद करके आनी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आयशा काशिफ, जी आयशा। वإذ और जब ज़य्यना मुज़य्यन कर दिया लहुम उनके लिए। आवाज आ रही है आपको? जी थोड़ा सा लाउड पढ़े आयशा प्लीज। वइज़ और जब ज़य्यना मुज़य्यन कर दिया उनके लिए शैतान शैतान ने अमालहम उनके अमाल को वक़ाला और उसने कहा ला नहीं गालिबा कोई गालिब होगा लकुम तुम पर अल-यौमा आज के दिन मिनन नासी लोगों में से व इन्नी और बेशक मैं जारुन हिमायती हूँ लकुम तुम्हारा। बारकल्लाह आयशा, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ गालिबा कोई गालिब आने वाला, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। नेहा कोमल, जी नेहा बेटा अपने आप को अनम्यूट कीजिए फलम्मा प्लीज। तू जब तरो एक दूसरे को देखा, म्यूट है। फलम्मा जी तो बेटा जब पढ़िए। तराअतिल फिअतानी एक दूसरे को देखा दोनों जमातों ने नकसो वो पलट गया अला अकीबियही अपनी दोनों एड़ियों पर वक़ाला और उसने कहा इन्नी बेशक मैं बरीउल समा हूँ मियाकुम तुमसे इन्नी बेशक मैं अरो में देख रहा हूँ मा ला तरूना जो नहीं तुम देख रहे इन्नी बेशक मैं अख़ाफुल्लाह मैं डरता हूँ अल्लाह से ठीक है, आयत वल्लाहु कंप्लीट कीजिए। और अल्लाह शदीदुल इक़ाब सख्त सजा वाला है। बारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। हानिया मिर्जा, इस जब यक़ूल कह रहे थे अल-मुनाफ़िक़ून मुनाफिक वल्लज़ीना और वो लोग फी क़ुलूबिहिम जिनके दिलों में मरज़ुन बीमारी थी गर्रा धोखा दे दिया हाउलाई उन लोगों को दीनहुम उनके दीन वमन और जो तवक्कुल करेगा अल्लाह अल्लाह पर फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह अज़ीज़ुन बहुत ज़बरदस्त हकीमुन खूब हिकमत वाला। बारकल्लाह। हानिया गर्रा धोखे में डाल दिया है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आयशा सिद्दीकी, वलो और काश तरो आप देखें इस जब यतवफ़ा फौत करते हैं अल्लदीना उनको जिन्होंने कफरू कुफर किया अल मलाइकतु फरिश्ते यज़रिबूना वो मारते हैं वजूहहुम इनके चेहरों पर व अदबारहुम और इनकी पीठों पर वज़ूकू और वो कहते हैं चखो अज़ाब अल हरीक आग का। बारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। खुदा अली इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। खुदा बेटा अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी मुजना ईमान, जी हुदा आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। हुदा, खुदा आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा, प्लीज पढ़िए। अच्छा हुदा की हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही। जी मुजना ईमान अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ज़ालिका ये बिमा बवजह इसके जो कद्दमत भेजा इन्होंने अयदीकुम इनके हाथों ने वन्ना और बेशक अल्लाह लैसा नहीं बिज़ल्लामिन कोई जुल्म करने वाला लिल अबीद अपने बंदे पर। कद्दमत आगे भेजा, ऐदी को तुम्हारे हाथों ने, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। G2 के स्टूडेंट्स अपने हैंड रेस कीजिए। बारकल्लाह जीवन,
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो लोग प्लीज जरूर हैंड रेस कीजिए जिन्होंने लास्ट 2 क्लासेस में ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं सुनाई है, ठीक है G2? जी दानिया हसन। फला और ना तकूनु तुम हो जाओ कल्लज़ीना उन लोगों की तरह खरजू जो निकले मिन दियारिहिम अपने घरों से बतरा इतराते हो और दिखावा करते हुए अन्नासी लोगों को वयसुद्दूना और वो रोकते हैं सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से। वल्लाहु और अल्लाह बिमा साथ उसके जो यामलूना जानता है मुहीतु साथ उसके जो यामलूना वो अमल करते हैं मुहीतुन घेरने वाला है। बारकिल्ला दानिया देख लीजिएगा, वयसुद्दूना, ठीक है, शायद मुझे सुनने में आया होगा, यहाँ पे जबर है, बारकिल्ला। जी राबिया मोहसिन। वज़य्यना लहुम शैतान, और जब मुज़य्यन किया उनके लिए शैतान ने आमालुम उनके अमाल को, क़ाल और कहा ला गालिबा नहीं है गालिब आने वाला लकुम तुम पर, अल-यौमा आज के दिन, मिनन नासी लोगों में से, व इन्नी और बेशक मैं जारुन हमायती हूँ लकुम तुम्हारा। बारकिल्ला शाजिया सलीम। जी शाजिया अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी अस्मा इमरान। फलम्मा यहीं से हेलो पढ़ना है ना। हेलो फलम जी जी अस्मा शाजिया शाजिया सलीम। आपको हम बात में सुनते हैं, शाजिया वेट कीजिए। जी अस्मा प्लीज आप पढ़िए। फलम्मा तो जब शराअत एक दूसरे को देखा अल्फियतानी दोनों ग्रोहों ने नकाशा वो पलट गया अला अकीबैही अपनी एड़ियों पर वक़ाला और उसने कहा इन्नी बेशक मैं बरी जिम्मा हूँ मिनकुम तुमसे। ठीक है, आयत कंप्लीट करिए बेटा। बेशक मैं देखता हूँ माँ जो ला तराउना तुम नहीं देख रहे इन्नी बेशक मैं अहाफू मैं डरता हूँ अल्लाह से वल्लाहु और अल्लाह शदीदु सख्त है अल इकाब सजा वाला है। बारकिल्ला ये देखिए अला अकीबैही अपनी दोनों एड़ियों पर, ठीक है, आपका दोनों मिसिंग था। अल्हम्दुलिल्लाह। और आराम में आएगा मैं देख रहा हूँ, ठीक है अस्मा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाजिया आपका अनम्यूट हो रहा है। जी हेलो जी जी टीचर, जी सर। इससे पढ़ना है ना, इससे पढ़ना है ना। जी और 49 आयत से ओके पढ़िए प्लीज। 49 आयत से पढ़ना है। ओके इस जब यकूलू कह रहे थे अल मुनाफिकूना मुनाफिक वल्लजीना और वो लोग फी कुलूबिहिम उनके दिलों में जिनके मगरदुन बीमारी है गर्रा धोखे में डाल दिया है हाउलाई उन लोगों को दीनुहुम उनके दीन ने वमन और जो कोई तवक्कल करेगा अल्लाह पर फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह अजीजुन बहुत जबरदस्त है हकीम खूब हिकमत वाला है। बारकिल्ला अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाहिदा रहमान। जी वलो तरा काश आप देखते इज यतवक्फल जब फौत कर रहे थे अल्लजीना उनको जिन्होंने कफरू कुफर किया अल मलाइकतु फरिश्ते यदरिबुना वो मार रहे थे वजूहहुम उनके चेहरों पर वादबारहुम उनकी पीठों पर वजूकु और वो कह रहे थे अजाब चखो वजूकु और चखो अजाब अल हरीक आग का। ठीक है, यद्रिबूना वो मारते हैं, ठीक है शाहिदा। मारते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी साइमा खान। जी मैं जालिका ये बिमा बेवजह इसके जो कद्दमत आगे भेजा अयदीकुम उनके हाथों तुम्हारे हाथों ने वो अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह लैसा नहीं है बिदुल्लामिन कोई जुल्म करने वाला लिल आबीद बंदों पर। बारकिल्ला अल्हम्दुलिल्लाह। जी G3 के स्टूडेंट्स। जी रीशा फारूकी।
ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ کالذین مانند ان کے جو خرجو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے بطرن اتراتے ہوئے ورعاء اور دکھاوے کے لیے الناسی لوگوں کو ویصدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے واللہ اور اللہ بما اسے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں محیط گھیرنے والا ہے۔ بارک اللہ، یہ دیکھیے ورعاء اور دکھاوا کرتے ہوئے ویصدون اور وہ روکتے تھے، ٹھیک ہے، ماضی کی بات ہے۔ اوکے اوکے الحمدللہ جی، انعام کامران۔ وَإِذْ زَيَّنَ اور جب زینا مزین کر دیا لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو وقولا اور کہا لا نہیں غالب آنے والے لکم تم پر اليوم اس دن من الناسی وہ لوگ وہ انی اور بے شک میں جار لکم ہمسایہ ہوں حمایتی ہوں لکم تمہارے لیے۔ بارک اللہ عنہم، یہ دیکھیے الیوم آج کے دن من الناسی لوگوں میں سے، ٹھیک ہے، الحمدللہ جی۔ ملاحت شاہ۔ فلما تو پھر جب تراعتی ایک دوسرے کو دیکھا الفیتان دو گروہوں نے نکسا واپس پلٹے اللہ عاقبیہ اپنے ایڑیوں کی طرف وکالا اور کہا انی بے شک میں بریو ذمہ ہوں منکم تم سے انی بے شک میں ارا دیکھتا ہوں ماں جو لا نہ ترونا تم دیکھتے ہو انی بے شک میں اخاف اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے واللہ اور اللہ شدید زبردست عقاب عذاب والا ہے۔ بارک اللہ ملاحت، یہ دیکھیے ناکاسا وہ پلٹ گیا اللہ عقبہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آرا میں دیکھ رہا ہوں، لا ترونا نہیں تم دیکھ رہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ الحمدللہ جی۔ ہبا ساجد۔ جی کون سی آیت پڑھنی ہے؟ 49 سے۔ از جب یقولو وہ کہہ رہے تھے المنافقون منافق والذین اور وہ لوگ جو قلوبہم فی قلوبہم میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرضن بیماری تھی غرہ دھوکے میں ڈال دیا ہے ہا اولائے ان لوگوں کو دینہم ان کے دین نے وَمَن اور جو کوئی توکل کرے گا اللہ اوپر اللہ کے فَإِنَّ تو بے شک اللہ عزیز بہت زبردست ہے حکیم بہت حکمت والا ہے۔ بارک اللہ نصرت ناز۔ جی نصرت اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے جی۔ جی باقی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے نصرت۔ ولو اور اگر اور کاش طرح آپ دیکھیں اس جب یتوفا فوت کرتے ہیں الذین ان کو جنہوں نے کفروا کفر کیا الملائکۃ فرشتے یضربون وہ مارتے ہیں وجوہہم ان کے چہروں پر وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق آگ کا۔ بارک اللہ قرۃ العین۔ جی قرۃ العین۔ ذالکہ یہ بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا انہوں نے ایدیکم تمہارے ہاتھوں قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے وَأَنَّ اور بے شک اللہ لیسا نہیں ہے بظلامٍ کوئی ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر۔ بارک اللہ جی G4 کے اسٹوڈینٹس اپنے ہینڈ ریز کیجیے پلیز۔ بارک اللہ G3۔ G4 کے اسٹوڈینٹس جی خالدہ اقبال۔ شروع سے پڑھ جی خالدہ شروع سے پڑھیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہیں تکونو وہ ہو جاتے کالذین ان لوگوں کی طرح خرجو جو نکالتے ہیں من دیارہم اپنے گھروں سے جو نکلتے ہیں اپنے گھروں سے بطرن اتراتے ہوئے ورعاء الناسی اور آوازیں نکالتے ہوئے لوگوں پر ویصدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ
اللہ کے راستے سے اللہ اور اللہ تعالیٰ بما اس کی جو یعملونا وہ عمل کرتے ہیں محیط گھیرنے والا ہے. بارک اللہ خالدہ، یہ دیکھیے خرجو نکلے وریا اور دکھاوا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی افشا عظیم. السلام جی افشا، وعلیکم السلام. وَإِذْ اور جب مزین کر دیا لاہم ان کے لیے لاہم شیطانو شیطانی اعمالہم ان کے اعمال اور کہا اس نے لا نہیں غالبہ کوئی غالب آنے والا لکم تم پر الیوم آج کے دن من الناسی لوگوں میں سے وَإِنِّی اور بے شک جارلکم میں حمایتی ہوں تمہارا فلما تو جب بارک اللہ افشا، یہ تک رکھیے پلیز. بارک اللہ افشا. جی یاسمین اسرار. لما پھر جب تراتی دیکھا دونوں ایک دوسرے نے دیکھا پھر آتانی دونوں گروہوں نے دونوں جماعتوں نے نقصہ وہ پلٹ گیا عقابیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر وقالا اور اس نے کہا انی بے شک میں بری ہوں منکم تم سے انی بے شک میں آرا میں دیکھ رہا ہوں ما لا ترونا جو تم نہیں دیکھ رہے انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں اللہ سے واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت سزا والا ہے. بارک اللہ. تراعت ایک دوسرے کو دیکھا. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی ناہید فرا. اس جب یقولو کہہ رہے تھے منافق والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم دلوں میں جن کے مرض بیماری تھی قرہ دھوکے میں ڈال دیا ہے ہؤلاء ان لوگوں کو دینہم ان کے دین نے ومن یتوکل اور جو کوئی توکل کرے علی اللہ اللہ پر فإن بے شک اللہ عزیز حکیم بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. بارک اللہ. ارم قریشی. ولو اور کاش ترا آپ دیکھیں اس جب یتوفا کو فوت کر رہے ہوں گے الذین ان لوگوں کو جو کفر جنہوں نے کفر کیا الملائکۃ فرشتے یضربون وہ مارتے تھے وجوہہم ان کے چہروں کو وادبارہم ان کے پیٹھوں کو وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق عذاب آگ کا یا جلنے کا. بارک اللہ. جی فردوس بانو. جی باجی. ذالکہ یہ بما بے وجہ اس کے جو قدمت بھیجا آگے ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے وان بے شک اللہ لیسا نہیں بظلامن کوئی ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر. بارک اللہ. اللہ. ٹھیک ہے اللہ پر زبر ہے الحمدللہ. جی اوور ٹو فرحت باجی. جی فرحت باجی آپ ہمارے ساتھ ہیں. چلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.